السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فصح طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 39، جو کہ اس کی آخری قسط بھی ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ بھی کریں تاکہ چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے اور میں آپ کے لیے اسی طرح کے اچھے ناولس لاتی رہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بہت اداس تھی۔ شمویل آفس جانے کے لیے تیار ہوتا آئینے میں وقتاً فوقتاً اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا پلاننگ کر رہی ہو؟ اسے دیکھ کر دل یوں ہی چھیڑنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ زالے نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں کیا؟ تم خوش ہو اپنی دنیا بلکہ دنیاؤں میں، وہ جل کر بولی۔ شمویل خان سے نفرت کے بہت سے مظاہرے کرنے کے باوجود وہ اس کی محبتوں کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ خود کو سنگدل بناتے بناتے وہ اس کی باہوں کی حدت سے موم کی مانند پگھل گئی تھی۔ تو اب کس طرح اور کس بات کا نخرہ دکھاتی؟ اس کا مطلب پا کر شمویل ہلکا سا کہکا لگا بیٹھا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ کہیں تم نیو یارک سے واپسی کا تو نہیں سوچ رہی؟ وہ بھول پن سے پوچھتا اسی طرف پلٹا۔ زالے اسے گھورتی رہی، پھر تک کر تکیے پر سر ڈال دیا تھا۔ میں بہت بیوقوف ہوں، وہ بآواز بلند اپنی خوبی بیان کر رہی تھی۔ شمویل کو ہنسی آئی۔ تم بہت سچی ہو جان من، پتہ نہیں کیوں میں تم سے لڑ نہیں پائی، حالانکہ مجھے اول روز ہی تمہیں چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں کوئی دیسی پاکستانی لڑکی تو نہیں تھی جسے لوگوں کی باتوں کا ڈر ستا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں۔ بہت اداس لہجے میں باتیں کرتے وہ دفتن چونکی۔ وہ اس کے پاس دراز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیوں شمویل، میں کیوں نہیں چھوڑ پائی تمہیں؟ معصومیت سے پوچھا تو شبتی آنکھیں جل رہی تھیں۔ محبت کرتی ہو مجھ سے، اس لیے۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک چلی جاتی، مگر تم تو زالے شمویل خان ہو جس کا اس دل میں بہت خاص مقام، بہت خاص فیلنگز ہیں، وہ مدھم مگر پرحدت لہجے میں کہتا اسے رلا گیا تھا۔ تو پھر کیوں شمویل، کیوں میرا پیار بانٹا تم نے؟ میری بیوقوف بیوی، شمویل نے ہنس کر اسے سمیٹ لیا تھا۔ آج کا دن نکال لو بس، کل وکیل تمام پیپرز بنا کر لا رہا ہے۔ کیسے پیپر؟ وہ ٹٹکی۔ ڈائیورس پیپر۔ شمویل پرسکون تھا۔ فرقان لالا کو میں نے اسی لیے بلایا تھا، وہ پلوشی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اس نے بتایا۔ زالے متحیر سی اسے دیکھے رہ گئی تھی، حیرت سے کھلی آنکھیں اور نیم بال اب۔ شمویل کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ پلوشے بمشکل ہی صحیح مگر مان گئی ہے۔ اور بابا جان؟ ان سے بھی میں نمٹ لوں گا۔ زندگی گزارنا اتنا آسان تھوڑی ہے، جو ان مشکلات سے گھبرا جائے تو مرد ہی کیا، وہ تفاخر سے کہتا۔ زالے کو بہت اچھا لگا۔ اور پلوشے یعنی اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں؟ خوشی کے مارے وہ ہکلائی۔ پیپر میرج سمجھتی ہو نا، کاغذی شادی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں سکون ہلکورے لے رہا تھا۔ او گاڈ، کتنے بڑے پلان میکر ہو تم، زالے چلائی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ وہ اتنے دنوں میری جان عذاب میں ڈالے رکھی تم نے۔ وہ سب تمہاری بد اعتمادی کی سزا تھی۔ محبت کرنے والے ہر حال میں اعتماد کرتے ہیں، عورتیں محبت میں تھڑ دلی ہو جاتی ہیں شمویل خان۔ شراکت برداشت کرنا بہت حوصلے والیوں کا کام ہوتا ہے۔ چند دن اور تمہاری پیپر میرج چلتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ وہ بے ساختہ جذباتی ہونے لگی۔ میں اپنی جان کے حوصلے سے واقف ہوں، دیکھا نہیں کتنے وقت پر حقیقت بتائی ہے، مجھے تو انعام ملنا چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں جو تم کہو۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ دوسری شادی کی اجازت، وہ بہت شرارت سے کہنے لگا تھا کہ زالے چلا اٹھی۔ شمویل خان نے ہنستے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بدگمانیوں کو یوں ہی ہنس بول کر ختم کیا جاتا ہے، وگرنہ محبت کا وجود فنا ہو جاتا ہے۔ صبا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور درستی سے بولی، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ یوں ہی اس کی راہ میں استادہ تھا۔ پیچھے ہٹیے، ناگواری سے اسے کہنا پڑا۔ تم چاہے مثبت فیصلہ کرو چاہے منفی، اس کے لیے کم از کم ایک بار ہمت تو لازمی کرنا پڑے گی، وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مگر صبا کے پاس اس کے لب و لہجے اور انداز پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ نوفل احمد کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا، آپ جو چاہے فیصلہ کریں، میں یہاں چند دنوں کے لیے آئی ہوں، چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، بس ان تھوڑے دنوں کو کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنائیں۔ اس کا لہجہ کانپنے لگا تھا۔ اتنی بہادر تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ نوفل کے سامنے کھڑی ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتی۔ وہ اس کی سائڈ سے ہو کر اندر داخل ہو گئی، مگر اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ دل بھی لرز رہا تھا۔ یا خدا، یہ سنگتل شخص اس موقع پر کوئی بدترین ایشو نہ بنا دے۔ اس کا دل بھرانے لگا، مگر وہ خود کو سنبھالتی صالح بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ملائی نگین سے؟ جی۔ وہ گہری سانس بھرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھا تم نے کیسے اجاڑ حالت بنا رکھی ہے اس نے اپنی، اب جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو سب خدا پر چھوڑ دو، یوں پریشان ہونے سے بھلا کبھی دل کو سکون ملتا ہے؟ وہ واقعی نگین کی طرف سے بہت متفکر تھیں۔ صبا جو سب کچھ انہیں بتانے کا سوچ کر آئی تھی چپ رہ گئی۔ تم کتنی نکھر رہی ہو منگنی کروا کر،
जोहा نے لائبہ کے پہلو میں چٹکی بھری تو وہ اداب بچا لی تھی۔ منگنی کروا کر نہیں، کہو چاند چڑھا کر۔ اسما بھابی نے اسے چاند کی توسط سے چھیڑا تو سب نے کہکا لگایا۔ مجھے کس نے یاد کیا؟ چاند تو پورا جوکر تھا، جن کی طرح حاضر ہوا۔ اسما بھابی اس کی راہ میں آئیں۔ پتہ نہیں تمہیں لڑکے والوں کا ادھر آنا منع ہے، بلکہ معیوب ہے، وہ ڈبٹ کر بولی۔ مگر میرا تو کوئی لڑکا نہیں ہے، میں تو خود ابھی لڑکا ہوں۔ چاند نے پھلچڑی چھوڑی تھی اور چھیڑے سے لائبہ سرخ پڑ گئی تھی۔ کچھ چاند کی نگاہوں کا اعجاز تھا۔ میں شادی شدہ خواتین سے چھیڑا جانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تمہیں اجازت ہے، چاند نے ڈٹائی سے کہا تو سب کی ہنسی پر لائبہ جھینپ کر اسے گھورنے لگی۔ انہیں باہر نکالیں، یہ یہاں رہے تو مقناطیس کی طرح باقی بھی باری باری کھینچے چلے آئیں گے، زوہا نے کہا تو اسما بھابی نے چاند کو جیسے تیسے کر کے وہاں سے رخصت کر ہی دیا تھا۔ اب بتاؤ بھئی، دل کا موسم کیسا ہے؟ لائبہ نے اسے چھیڑا۔ بس گزارا ہے، زوہا بن کر بولی تو اسما بھابی بھی ہنستے ہوئے جملہ کسنے لگی۔ شہر کا بہترین وکیل ہمارا ہے۔ ہاں، اب کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ زوہا نے گہری سانس بھری تو اس کے شانے پر دھپ لگائی۔ نا شکری، پورے 100 نفل پڑھوں گی آپ کے دیور کے ساتھ مل کر۔ وہ مسکرائی تھی۔ گنی مسنی تو یہ ہے، خواہ مخواہ معید کو بدنام کرتی رہی، اسما بھابی نے اپنے نومولود کو گود میں گھسیٹتے ہوئے کہا تو زوہا نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے، پھر ایک دم ہنس دی تھی۔ مگر اسی شام جب وہ کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، معید حسن نے اسے جا لیا تھا۔ کچے پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ مگن سی چائے کے پین کی طرف متوجہ تھی۔ زندگی تمہارے لیے مذاق ہوگی زوہا میر، میرے لیے نہیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت تمہارا فیصلہ چاہیے۔ اس کے بازو میں انگلیاں کاٹتے ہوئے وہ گرایا تو زوہا کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ وہ صرف سر پٹائی ہی نہیں، معید کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ بتاؤ مجھے، کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے تم نے زندگی کو؟ اس کی انگلیاں زوہا کو اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ قریب تھا کہ وہ چیخ اٹھتی۔ نعمان آوازیں دیتا چلا آیا۔ معید پھرتی سے برج کی طرف پلٹ گیا اور زوہا خود کو سنبھالتی چولہے پر کھولتی چائے کی طرف۔ واہ، آج مزہ آئے گا چائے پینے کا، اتنی چاہ کے ساتھ جو بن رہی ہے۔ اس نے معید کو کچن میں پا کر فکرہ کسا۔ اب یہاں کون سی رومانٹک صورتحال چل رہی تھی کہ دونوں فریق انجوائے کرتے۔ معید فریج سے پانی کی بوتل نکال کر نعمان کو ملامتی نظروں سے دیکھتا کچن سے نکل گیا تھا۔ نعمان اس کے پیچھے لپکا۔ زوہا نے کپ سے دبی سانس بہت اطمینان کے ساتھ خارج کی اور گنگناتے ہوئے پیالیوں میں چائے نکالنے لگی۔ سنو، نوفل کو اندر آتا دیکھ کر وہ فوراً باہر نکلنے لگی جب اس نے پکار لیا۔ اس کی سنیے کی بجائے سنو بہت معنی خیز تھی۔ نگین کو ساتھ لے کر تھوڑی سی شاپنگ کر لو، جو بہت ضروری اشیاء ہیں وہ تو کم از کم۔ اسے دروازے کے پاس پل دو پل ٹھہرتے دیکھ بولا تو صبا نے تلخی سے کہتے اس کی بات کاٹی۔ اسے شاپنگ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ نوفل کے سر پر دھماکہ ہوا۔ اس نے بے یقینی سے صبا کو دیکھا۔ نگین نے خود اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، محض آپ کی آنکھوں پر بندھی بدگمانی کی پٹی ہٹانے کے لیے۔ اس کا لہجہ اب بھی تلخ اور ترش تھا، وہ ندامت سے چور ہونے لگا۔ رشتے ناتے کھیل نہیں ہوتے، اسے سمجھاؤ۔ ہاں، صبا کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی اور اس کے الفاظ پر ہنسی بھی آئی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ؟ وہ بے حد طنز سے بولی۔ رشتے ناتوں کو یوں رگیدنا تو شاید آپ کے گھرانے کی ریت ہے یا پھر نئی نسل سے یہ رواج چل نکلا ہے۔ تم حق بجانب ہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، وہ بہت ضبط سے بولا۔ مگر میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، وہ حقارت سے کہتی باہر نکل گئی۔ نوفل وہیں کھڑے کا کھڑا تھا، بالکل تنہا، اکیلا۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نکلتی اپنے کمرے سے؟ پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کیا کیا دیکھو گی تم؟ نگین کی روش نے صالح بیگم کو پریشان کر رکھا تھا۔ ابھی بھی وہ صبا سے کہہ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اصل بات نہ بتا پائیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، لڑنے دیں اسے خود سے، پھر اسے سکون مل جائے گا۔ یوں کے لیے تو وہ ختم ہو جائے گی، جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ذہن تو بدلے۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ماما، جب یادیں زور مارتی ہیں تو انسان کا بس نہیں چلتا، سوچ کو روکنا اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ بھی سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہے، فیصلہ تو کر چکی ہے، آگے بھی اللہ بہتر ہی کرے گا۔ صبا نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم اسے بلاؤ تو، آج میں خود اس سے بات کرتی ہوں، یوں ستائے گی اب ماں کو۔ وہ واقعتاً پریشان تھیں۔ صبا گہری سانس بھرتی نگین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ صبا نے اسے زبردستی اٹھایا۔ لال بوٹی جیسی آنکھیں لیے وہ غم سے بے حال اور درد سے چور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر خود صبا کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ گزشتہ دنوں وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ دل پر پاؤں رکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنا آگ کا دریا پار کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ نوفل جیسے بدگمان شخص کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی تو انس جیسے دلربا شخص کے بدلے کسی اور کا ہونا نگین سے کیسے برداشت کر لیتی؟ کیوں خود کو یوں تکلیف پہنچا رہی ہو، بلکہ مرنے والے کو بھی؟ صبا نے سخت لہجے میں بات کا آغاز کیا تو اس کی بات سنتے ہی نگین کی آنکھیں برسنے لگیں۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی صبا،
تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ اٹھو باہر چل کر تازہ ہوا کھاؤ، سب صحیح غلط پتہ چل جائے گا۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو نگین کو یوں لگا جیسے وہ اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دے رہی ہو۔ میں انس کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ جھٹک کر بولی۔ کس حیثیت سے؟ صبا نے یخلک سرد لہجے میں پوچھا تو اسی انداز میں بولی، وہ میرے شوہر ہیں۔ شوہر ہیں نہیں تھے، صبا نے بڑی بے دردی سے تصحیح کی تھی۔ کم از کم نگین کو تو یہی لگا۔ وہ اب بھی میرے شوہر ہیں، پاس نہیں تو کیا ہوا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو نگین، بیوی مر جائے تو بھی مرد کے لیے بیوی ہی رہتی ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو مرنے کے بعد اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے، مگر شوہر مرتے ہی بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے، اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا اسے چھونا جائز نہیں ہوتا۔ جس جائے گا تمام عمر اس کی یاد میں یوں بسر کر دینا۔ صبا نے بڑے تحمل سے اسے سمجھایا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت کو ایک شوہر کے ہوتے دوسری شادی کی اجازت نہیں، اس لیے شوہر کی وفات کے فوراً بعد وہ اس کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تم خود سوچ لو کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ صبا نے پھر سے کہا تو وہ چیخی، وہ میرے بچے کا باپ تھا، وہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو تم بے شک اس سہارے بیٹھ کر انس بھائی کو یاد کرتی رہتی، مگر اب نہیں، صبا نے کہتے ہوئے جیسے ان کی جان ہی نکال لی تھی۔ تم چاہو تو کسی عالم سے یہ پوچھ سکتی ہو، میں کچھ نہیں جانتی۔ نگین کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ صبا تھک ہار کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اچھے شخص کو اچھے معنوں میں اچھی یادوں میں یاد رکھنا چاہیے نگی، مگر یوں کسی کے لیے پوری زندگی تیج دینا نری بے وقوفی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو تلخی سے بولی، یہ تو سوچ لو کہ جس کے متعلق تم بات کر رہی ہو وہ تمہارا بھائی ہے۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہیں نسبتاً ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں، اور عماد بھائی بھی ایک بہترین انسان ہیں، بالکل بھائی جان جیسے۔ صبا نے دل سے اٹھتی ٹیس دباتے کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ انس سے مت ملاؤ کسی کو، کوئی بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی اپنی شخصیت، اپنا مقام ہوتا ہے نگی۔ تم غیر جانبداری سے سوچو گی تو بہتر فیصلہ کر پاؤ گی۔ زندگی میں اب وہ مقام آ گیا ہے جب خود کو اس دھارے پر چھوڑ دینے میں ہی عقل مندی ہے۔ یہ دھارا جہاں تمہیں لے جائے وہ تمہاری قسمت۔ خود سے منسلک لوگوں کے متعلق سوچو۔ مجھے دیکھو، صرف خود اپنے لیے سوچتی تو اب تک کوئی انتہائی فیصلہ کر لیتی، مگر میں نے ہر بار خود سے پہلے خود سے منسلک رشتوں کے متعلق سوچا، تبھی اتنی قیامت سہ جانے کے بعد بھی تم مجھے دوبارہ اس گھر میں دیکھ رہی ہو۔ وہ بے حد یاسیت سے بولی تو نگین اس کے شانے سے پیشانی ٹیک کر سسک اٹھی تھی۔ میں مر جاؤں گی صبا، میں خود کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ کیسی بے وقوفی اور جلد بازی کی میں نے؟ بے وقوفی میں بھی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے نگین، سب بہت خوش ہیں، بہت مطمئن۔ صبا نے اپنے آنسو پیتے ہوئے اسے تھپکا۔ میں نے بھی تو فیصلہ کرتے وقت صرف تمہارے اور بھائی جان کے متعلق ہی سوچا تھا، خود کا تو اس وقت بھی خیال نہیں آیا تھا، اور تم لوگ ابھی بھی اس سیڑھی پر ہو، پھر میں یہ قربانی کیوں دوں؟ وہ پھر سے جذباتی ہونے لگی۔ اسی وقت نوفل اندر داخل ہوا۔ بہت ہو گئی بے وقوفی نگی، اگر مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آیا تو کم از کم تم ہی عقل مندی کا ثبوت دو۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ان کی گفتگو کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سن چکا ہے۔ برہمی اس کے لب و لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ صبا نے لب بھینچے، وہ شخص کے سائے سے بھی بچنا چاہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر نگی رونے لگی۔ نوفل موم ہو گیا۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے خدا کی طرف سے بہتری سمجھو، عماد بہت اچھا انسان ہے، اس نے کہا تو صبا کی اس کی جانب نگاہ اٹھی جو کہ بے حد سلگتی ہوئی تھی۔ بے اختیار صبا سے نگاہ چرا گیا تھا۔ یہ سب آپ کا قصور ہے، اتنی زندگیوں کو تلپٹ کر کے رکھ دیا آپ کی بے حد جذباتیت نے۔ نگی نے اسے مورد الزام ٹھہرایا تو نوفل کے چہرے سے یاسین جھلکنے لگی۔ یہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے نگی، میں اس پر اب اور جبر نہیں کرنا چاہتا، میں نے جو کیا وہ میری نادانی تھی۔ وہ یکلک چپ ہو گیا۔ اس کی رنگت شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھی۔ شاید اسے احساس ہوا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی یہ صحیح جگہ نہیں، تبھی وہ بہت سنجیدگی سے بولا، اگر تم اپنے فیصلے پر قائم رہو گی تو شاید میں کبھی میر ہاؤس والوں کے سامنے سرخ رو ہو سکوں، اور عماد کے سامنے بھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مدھم لہجے میں کہا تو نگین کے آنسو تھمنے لگے۔ نوفل چلا گیا۔ سوچوں کے تانوں بانوں سے الجھتی وہ دونوں وہیں رہ گئی تھیں۔ نوفل نے زالے کی گلگلاہٹ اور چہچہاہٹ کو بے حد حیرت سے دیکھا۔ بہت عرصے کے بعد وہ پرانی والی بے حد فریش اور حسین تر تازہ لگ رہی تھی۔ پارس پتھر ہاتھ لگ گیا ہے کیا؟ نوفل نے اسے اپنے آفس میں پا کر کرسی آفر کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہکا لگایا، پھر مزے سے بولی، پارس پتھر تو جانے کب سے میرے پاس پڑا تھا، میں نے ہی اسے نادانی میں ٹھوکروں پر رکھا۔ لگتا ہے خان نے پھر سے بٹا لیا ہے تمہیں۔ نوفل مسکرایا۔ جواب میں زالے نے اسے ساری تفصیل کہہ سنائی تھی۔ او گاڈ، اس قدر فلمی سٹوری، ناقابل یقین۔
وہ متحیر تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف شمویل پلوشے کو طلاق دے چکا ہے بلکہ فرقان لالا بھی عدت پوری ہونے کے بعد اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس پھر پلوشے کے پیپرز تیار ہو جائیں گے تو وہ فرقان لالا کے ساتھ پھر سے کینیڈا۔ وہ ہنسی تھی۔ اور حویلی والے؟ ان کو جب پتہ چلے گا تب دیکھی جائے گی۔ ابھی تو فی الحال ان سب سے فرقان لالا کی آمد چھپائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اور شمویل بھی نیو یارک شفٹ ہو جائیں یا پھر بابا جان کو اعتماد میں لے کر صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ واٹ ایور، زالے نے مسکرا کر کہا۔ نوفل نے گہری سانس بھری اور پشت کرسی سے ٹکا دی۔ اور جو میرا اور شمویل کا تعلق خراب ہوا ہے اس کا کیا؟ وہ تم جانا اور تمہارا دوست۔ وہ مزے سے ہنسی۔ بروٹس، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا، نوفل نے تعصب سے کہتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ بہت سویٹ نیچر بندہ ہے نوفل۔ وہ دفتن سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میری بد اعتمادی کی اتنی بھی سزا نہیں دی اس نے کہ ایک سخت نگاہ ہی مجھ پر ڈال دیتا۔ تمہارا تو بہت اچھا دوست ہے۔ اس بات نے نوفل کو جانے کیا کچھ یاد کرا دیا تھا۔ سب میرا ہی قصور ہے زالے، میں ہی رشتوں کو نبھانے کا ہنر نہیں سیکھ پایا۔ بہت زیادہ شدت پسندی نے مجھے کبھی ہوش مندی کا سبق سیکھنے ہی نہیں دیا، یا شاید مجھے اعتماد کرنے کا سلیقہ آتا ہی نہیں۔ جنہیں چاہا جائے انہیں قدم قدم پر امتحان میں تو نہیں ڈالا جاتا نا، مگر میں نے ایسا کیا۔ شاید مجھے چہرے پڑھنے کا ہنر آتا ہی نہیں، وگرنہ میں اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی کے آگے اپنا شک ہار جاتا۔ میں آنکھوں کی زبان سے بھی نابلد ہوں زالے، وگرنہ ان آنکھوں سے جھلکتا اپنا عکس پا کر اپنی زبان سے ان تیروں کو ناچ نکلنے دیتا جو اس کا جگر چھلنی کر گئے۔ اس کے اعتماد، اس کے مان، اس کی محبت کو لہو لہو کر گئے۔ وہ محبت جو اس نے اول روز سے مجھ سے کی، اور میں نے اسے التفات کی ایک نگاہ بھی نہیں بخشی۔ وہ کہتے کہتے ہانپنے لگا تھا۔ اسے ایک پل کو بھی احساس نہ ہوا کہ بات کہاں سے کہاں آ نکلی تھی۔ زالے گنگسی اسے دیکھے گئی۔ کون؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ صبا، نوفل نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ زالے کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ دل بے حد پریشان ہو اٹھا۔ کیا ہے تمہارے اور اس کے بیچ؟ بہت کچھ، یا شاید کچھ بھی نہیں، وہ یوں ہی آنکھیں موندے ہوئے بڑبڑایا۔ زالے نے توجہ سے اسے دیکھا۔ قدرے پڑی ہوئی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑتے ہلکے، وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ کیا بے وقوفی کرتے رہے ہو نوفل؟ صبا جیسی دل میں چھپا کر رکھنے والی لڑکیوں کو یوں رولتے ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نوفل نے سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور آزردگی سے مسکرا دیا۔ دیکھا نا، بہت زیادہ شدت پسندی واقعی اچھی نہیں ہوتی۔ تم صحیح کہتی تھیں زالے، مجھے محبت کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ فوری فیصلہ اور فوری عمل، اسی کال نے ڈبویا ہے مجھے۔ صبا کہاں ہے؟ زالے بے چین ہو اٹھی تھی۔ یہی ہے، یا شاید کہیں بھی نہیں، وہ متاسفانہ انداز میں بولا۔ اوہ گاڈ، زالے نے پریشان ہو کر کہا۔ گزشتہ تمام عرصہ میں جب وہ شمویل سے برگشتہ ہو رہی تھی تب وہ اسے کیسے دلجلے مشورے دیا کرتا تھا، جیسے محبت سے اس کا ایمان اٹھ گیا ہو۔ تم اس قدر انتہا پر کیوں اتر آئے ہو نوفل؟ کیوں محبت کو پا کر بھی نامرادی اپنا نصیب بنا لی؟ زالے نے دکھ سے کہا تو اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہم جیسے بے حد شدت پسند لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے زالے، ہم ہر رشتہ پرفیکٹ چاہتے ہیں، ان کی کوئی کمی، کوئی سقم برداشت نہیں ہو پاتا ہم سے۔ ادینہ تو صرف ایک ذریعہ بنی تھی۔ میرے اندر کی خامیاں کھل کر سامنے آئیں۔ میں خود کو ہر لحاظ سے مکمل کہتا تھا۔ کس قدر ادھورا ہوں میں اس خالق کے حقیقی کے سامنے جس کی ذات کامل ہے، جس کی کاملیت پر کسی کو شبہ بھی نہیں۔ خود کو بہترین سمجھنے کا غرور ہی آج مجھے خاک پر لے آیا ہے۔ محبت کو پا کر بھی اسے محسوس ہی نہ کر پایا۔ دل اور آنکھوں پر یوں مہر لگی کہ حقیقت سامنے رہی اور دکھائی ہی نہ دی۔ ہے سچ ہے۔ اس کی آواز بوجھل ہو کر کم سی ہونے لگی تھی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی نوفل۔ کبھی مجھ سے اپنا آپ شیئر کرتے تو میں تمہیں بتاتی۔ اول روز سے ہی مجھ سے کتنا جیلس ہوتی تھی یہ سمجھ کر کہ تم سے محبت کرتے ہو۔ وہ خوبصورت چہرے اور خوبصورت دل والی لڑکی جس نے شاید کبھی کسی سے نفرت نہ کی ہوگی، تمہاری خاطر مجھ سے جلنے، اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ شمویل کو چاہتی ہوں تو تب اس کی آنکھوں کی چمک میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ تمہاری بے اعتنائی کے باوجود تم سے محبت کرتی تھی۔ زالے کو تعصب سے کہتے ہوئے اس پر غصہ آنے لگا۔ بیوقوف لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو محبت کو یوں گنوا دیتے ہیں جیسے مٹھی میں ریت۔ تم کچھ بھی کہہ لو، حق بجانب ہو۔ نوفل کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ دیکھ کر زالے ٹھنڈی پڑ گئی۔ تم بہت غلط کر چکے ہو نوفل، اب اس کا کفارہ کیسے ادا کرو گے؟ وہ جو کہے گی، اب جیسے وہ چاہے گی۔ نوفل کا لہجہ مضبوط تھا۔ اور اگر اس نے جدائی چاہی تو؟ ایک بار تو مر چکا ہوں، اب یہ موت بھی مجھے قبول ہوگی۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا تو زالے سر پکڑ کر رہ گئی۔ نگین ان کی گود میں سر رکھے رو دی تھی۔
یہ فیصلہ جتنا مشکل تھا اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے ماما۔ صالح بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ میری بہادر بیٹی، تقدیر کے ہر وار کا حوصلے سے سامنا کرنے والے ہی خدا کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں۔ خود کو سمجھاؤ، اپنی سوچ کو مثبت راہ پر لاؤ، پھر دیکھو سب کچھ کتنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی مسکراہٹ میں نمی تھی۔ صبا کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، ایک تو یوں بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے یہ پراگندگی، مستقبل کے خدشات۔ صالح بیگم کے سمجھانے پر نگین کا دل کچھ شانت ہوا تھا، پھر جا کر صبا کے ساتھ کچھ کپڑے وغیرہ لے آئی۔ جا کر صبا کے ساتھ کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤ۔ انہوں نے اسے پچکارا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکنے لگے۔ آپ صبا سے کہیں، یہ جو بھی لے آئے ٹھیک ہے۔ خود کو سنبھال کر اس نے کہا تو اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے صالح بیگم جلدی سے بولی، یہ ٹھیک ہے، صبا کی پسند بھی بہت اچھی ہے۔ پھر وہ صبا کی طرف متوجہ ہوئیں، تم یوں کرو صبا، آج شام میں نوفل کے ساتھ بازار کا پروگرام رکھ لو، پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ نگین آہستگی سے اٹھ کر وہاں سے لان میں نکل آئی تھی۔ پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ اس نے سرگوشی میں خود سے سوال کیا اور انگلیوں پر گننے کی کوشش کی۔ 1.5 ہفتہ، فقط 1.5 ہفتہ۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، تو اس گھر سے جانے میں صرف 1.5 ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر انگلیوں پر دن شمار کرنے کی کوشش کی، مگر چند پوروں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا نہیں، یہاں انس کی یادوں کو چھوڑ کر جانے کا دکھ تھا، اور اس دکھ کو آج آنسوں کے سنگ بہا دینا ہی بہتر تھا، یا پھر زندہ رہنے کے لیے اٹھایا گیا ایک اور قدم۔ آج وہ اس دلربا شخص کے لیے جی بھر کر رونا چاہتی تھی، شاید آخری بار۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا بوجھ بخوشی اٹھا لیتے ہیں۔ وجدان نے اظہار خیال کیا تو سب سے پہلے زوہا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ بھی جو دوسروں کی تکلیفیں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ وہ مزید بولی، ہاں بالکل، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں۔ زوہا نے پھر سے کہا۔ آج کل وہ مدبرانہ سٹائل اپنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر تو امید بھائی کو ایک سیلوٹ کرنا چاہیے، وہ اسی روانی سے بولا تو زوہا جو پھر سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سب لڑکیوں کی دبی دبی ہنسی اور وجدان کی آنکھوں میں شرارت جھلکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گھور کر پوچھا تو معصومیت سے بولا، آپی، تم سے شادی کر کے بھی تو وہ ثواب ہی کما رہے ہیں نا؟ ہاں؟ سب کی ہنسی پر زوہا نے ہونک بن کر اسے دیکھا، پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ چچی جان کو زبردستی بلایا گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی باتیں، مجھے بوجھ کے رہا ہے، میں اسے کون سی تکلیف دیتی ہوں جو یہ میری شادی سے اتنا خوش ہو رہا ہے؟ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے تم سے۔ چچی جان نے مسکرا کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ ڈانٹے تو صحیح نہ اسے، اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ حسرت رہے گی آپی، تم کون سا بیاہ کر دور دیس کے شہزادے کے ساتھ جا رہی ہو، یہیں کونے سے نکل کر دوسرے کونے میں چلی جاؤ گی۔ وہ ہنسا تو زوہا کی روحانسی شکل دیکھ کر اسما بھابی نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ کیوں تنگ کرے ہو فضول میں؟ اس کی عادت ہی ایسی ہے، دوسروں کو خواہ مخواہ میں تنگ کرنا۔ ہمراہ نے مذاق سے کہا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ لو جی، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، یعنی کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور یہاں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے۔ اب تو ہمراہ بھی ضرب المثال کے اس تابڑتوڑ حملے پر سرپٹا گئی تھی۔ اس سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، وجدان ٹپٹ کر بولا۔ کیوں؟ وہ تنکی۔ بیٹھی ہو کہ سناؤں تازہ غزل؟ وجدان نے دھمکایا تو وہ جس طرح فلفور دھپ سے نیچے بیٹھی، اس پر سب حیران ہو گئے۔ تازہ غزل سنانے پر تو لوگ بھاگ اٹھتے ہیں، تم روب میں بیٹھ گئیں۔ لائبہ نے اسے گھورا تو وہ بیچارگی سے بولی، یہ بہت خبیث ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہا ہا ہا، وجدان نے فلمی سٹائل میں کہکا لگایا۔ جھنڈے والی سرکار کی آشیرواد ہمارے ساتھ ہے، ان کے عطا کیے ہوئے 925 موکل کیا؟ لائبہ نے اشتیاق سے پوچھا تو مدبرانہ انداز میں بولا، کارکن سمجھ لیں، جادوئی طاقتوں کے مالک۔ اور چل جھوٹے، اس نے مذاق اڑایا۔ آپ کا کام تو میں نے بن کہے ہی کر دیا، ورنہ بھی چلا رہی ہوتی، مجھے چاند چاہیے، مجھے چاند چاہیے۔ وہ جس طرح برگشتگی سے بولا تو اس پر ایک کہکا پڑا۔ لائبہ جھینپ کر اسے مارنے کو دوڑی۔ ادھر زوہا نے صبا کو 10ویں مرتبہ فون کھڑکا دیا تھا۔ اب آ جاؤ نا، میں اکیلی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ والا رونا۔ اب تو سب تمہارے پاس ہیں، تم کہاں سے اکیلی ہو، اور کون سا سات سمندر پار جا رہی ہو؟ فکر نہ کرو، میں اچھی طرح شریک ہوں گی شادی میں۔ صبا نے ہمیشہ کی طرح اسے تسلی دی تو وہ جل کر بولی، کوئی ضرورت نہیں، میں ادھر شادی کا کارڈ ہی نہیں بھجوا رہی، مہمانوں کی کمی نہیں ہے یہاں۔ ارے واہ، بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ صبا نے ہنسی اڑائی۔ صبا، میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہارا بھائی پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے گا۔ زوہا کے دل کی بات اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ بہت پیار سے رکھے گا میرا بھائی۔ ہاں، پیار سے رکھنے والے ہوتے تو اب تک 3-4 شادیاں کر چکے ہوتے۔ وہ بے ساختہ بولی تو صبا کو زور سے ہنسی آئی، اپنی ہی بات پر خجل ہوئی۔ میرا مطلب کہ تمہارا بھائی میرے ساتھ کوئی چنگیزی سلوک ہی کرے گا۔
जहाँ भी देखता है दुश्मनों की तरह हमला आवर होता है। अच्छा है ना, तुमने भी तो कौन सा कम सताया उन्हें। सबा ने इत्मीनान से कहा तो वो कलसी, ये तुम नहीं, तुम्हारा नंदपन बोल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम ही भाभी बनकर सोच रही हो। सबा ने उसे छेड़ा। अब तो मुझे उनसे मोहब्बत है ना, अब क्या ये बात अलील ऐलान करवाऊं या दीवारों पर पोस्टर लगवाऊं? वो समझ क्यों नहीं लेते? अगर इतनी खामोशी से उनसे शादी कर रही हूं तो कुछ तो वजह होगी ना। जोहा मीर को कोई मजबूर कर सकता है भला? मैं तो एक ज़माने में दुहाई मचा देती अगर मुझे मर्जी के खिलाफ मोहित हसन जैसे दुश्मन अव्वल से शादी करना पड़ती। वो बेचारगी से बोली, देखो जोहा, जब तक ये बात मोहित भाई को पता नहीं चलती कि तुम उनकी मोहब्बत में टखनों तक डूब चुकी हो, तब तक तो यूं ही बीच में लटकते लटकते गुजरेगी। बाद में बता देना, सब ठीक हो जाएगा। सबा ने समझाया। तुम्हारा मतलब है कि मैं पहले रोज से ही उनसे इजहार मोहब्बत कर दूं? वो तमस्कुर से बोली तो उसने मजे से कहा, ये तो करना ही पड़ेगा, बल्कि इधर वो घूंघट उठाएं, उधर तुम हाथ जड़ना दो। वो भिन्नाई थी। सबा का कहका बेसाख्ता था। फिर तो पता नहीं कौन कौन सी दफा लगेगी। दफा का पता नहीं, अलबत्ता तुम दफा रहो। ऐसे ऐसी मियाँ को प्यारी हुई हो कि तुमसे तो बाजी प्यारी ही अच्छी हैं, रोज आती हैं सफाई करने। जोहा ने दिल के फपोले फोड़े। मैं क्या मियाँ को प्यारी होगी? सबा कहते कहते रुक सी गई। नौफल एन उसके सामने सोफे पर आ बैठा था। चलो ठीक है, शाम को फोन करके कोई प्रोग्राम सेट करते हैं। उधर की सूरत हाल भी तो देखनी है। नगीन भी बिल्कुल तनहा है, तुम्हारे पास तो फिर भी कजन्स और फ्रेंड हैं। उसने बात समेटी तो जोहा ने मुंह फुलाकर खुदा हाफिज कह दिया। बेवकूफ, सबा ने दिल लब कहते हुए फोन रख दिया था। ठहरो सबा, वो उठते उठते रह गई। नौफल की पुकार इस कदर गैर मुतवक्का थी। ठहरो सबा, वो उठते उठते रह गई थी। नौफल की पुकार इस कदर गैर मुतवक्का थी। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। वो बेहद संजीदा था। सबा के अंदर गुस्से की एक लहर सी उठी। बहुत आसान समझते हैं आप माफ़ी मांगना और माफ़ी ले लेना? उसने तल्खी से पूछा तो वो ठहरे हुए लहजे में बोला, अपनी गलती की माफ़ी मांगना मेरे इख्तियार में है, वो मैं ज़रूर करूँगा। माफ़ करना या ना करना तुम्हारे इख्तियार में है, वो तुम्हारी मर्जी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी नौफल, कभी नहीं। वो भड़क उठी थी। नौफल का चेहरा तारीख पड़ गया। एक पाकबाज औरत पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी का गुनाह नहीं सोचा था आपने। और और कुछ नहीं तो यही ख्याल कर लिया होता कि ये औरत आपकी बीवी है। मेरी आंखों पर गलत फहमी की पट्टी बन गई थी। अदीना ने इस तरह से सारा चक्कर चलाया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। वो निदामत की अताक गहराइयों में डूबकर बोला तो फट पड़ी। तो तलाक दे देते मुझे, अगर अलग कर देते तो खुद से, यूं मौत से बदतर जिंदगी देने का क्या मकसद था? आई एम सॉरी सबा, मेरे इख्तियार में बस यही था कि मैं हर एक अमल की, तुम्हें जो मैंने तकलीफ पहुंचाई है उसकी माफ़ी मांगूं। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। सबा ने सबा ने तेज लहजे में कहा, अब फैसला मैं करूंगी नौफल अहमद, ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है। इसका कोई फैसला भी अब आप नहीं करेंगे। वो मुस्तरबाना अंदाज में उठ खड़ी हुई थी। तुम जो भी फैसला करो सबा, मेरा तुम पर जोर नहीं। हाँ, मगर आज मैं ये इतराफ़ करूँगा कि तुम्हारे सामने भी और ख़ुद अपने सामने भी, मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी लड़की से मोहब्बत की है तो वो सबा मीर है, जिसने मुझे मोहब्बत का मफ़हूम बताया, जिसने पहली नज़र की मोहब्बत पर मेरे यकीन को पुख्ता किया, जिसे पहली बार देखते मेरे दिल ने कहा कि इसे खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है, जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा और मोहब्बतों की सच्चाइयों से छुआ। हालात ने साथ नहीं दिया और बदगुमानियों के सायों ने इस मोहब्बत को लपेट में ले लिया, वगरना तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत थी। वो बोझल लहजे में कहता चला गया था और सबा वो दिल पर हाथ रख के साकित सी एतराफ़ सुन रही थी। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे, दिल तो हमारा भी डोलेगा डोलेगा जब डोली ले जाएंगे। बिनेश उसे छेड़ रही थी। और जो मेरा दिल डूब रहा है वो। उसने गहरी सांस भरी तो रायमा ने उसका शाना थपक कर हौसला दिया। अब क्या हो सकता है, तुम्हारी लिखी ही मोहित हसन के हाथों थी। दूर फिटे हूँ, ये तसल्ली है तुम्हारी? जोहा ने उसका हाथ झटकते तड़प कर कहा। ओह, इतना हसीन दुश्मन खुदा हर लड़की को दे। बिनेश ने आह भरी तो जोहा ने दांत कचकचाए। माशाल्लाह कहो। हाय अल्लाह की शान, ये दुश्मन अव्वल इश्क अव्वल कब हुआ? किरण ने आंखें पटपटाईं। वो तीनों उसके कमरे में धरना दिए थी। गलत हो जाएगा, वरना कह देती कि 14 अगस्त 1947 को। वो जलकर बोली, मेहंदी मायों की तकरीब तो होनी नहीं थी, लेकिन कमरे में बैठकर शादी के गीत तो गाए जा सकते थे ना? रायमा ने पूछा। हाय, याद है सबा की शादी पर अनस भाई को कितना शौक होता था उनकी तरफ से गाने गाए जाएं। फिनिश को बेसाख्ता याद आया। जोहा के दिल में टीस सी उठी थी। हाँ, कितनी लड़ाइयाँ होती थीं। लड़के बारात बजा बजा कर गाने गा रहे थे और बारात वाले सब ने उनका इतना रिकॉर्ड लगाया था।
سبھی مصر تھے کہ انہیں صحرا پہنانے پر۔ ساری شرارت نعمان بھائی اور عماد بھائی کی تھی۔ انس بھائی نے کہا کہ آج کل تو صحرے صرف گھوڑوں کے لیے مختص ہو کر رہ گئے ہیں، تو عماد بھائی نے برجستہ کہا کہ نہیں، گدھے بھی پہن لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کا پھیکا پن صاف عیاں ہو رہا تھا۔ کیا کہیں اس کو، سوائے یہ کہ یہ مجتہدی ہے، جو ہمیں پیارا ہوتا ہے وہ خدا کو بھی پیارا ہوتا ہے۔ کرن نے آہ بھری۔ خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زحا کے دل سے دعا نکلی، جس پر ان تینوں نے صدقے دل سے آمین کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، لہنگا کس کلر کا پہن رہی ہو؟ بینش کو خیال آیا۔ ریڈ، ڈیپ ریڈ کلر۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی۔ خبردار، کرن نے آنکھیں دکھائیں، نکاح والے روز بھی تم نے یہی کلر پہنا تھا۔ ان کو پسند ہے نا؟ وہ شرمانے کی اداکاری کرتے بولی تو رائمہ نے ایک دھپ لگائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا بھی انتخابی کلر بنا لو، اور بھی رنگ ہے زمانے میں ریڈ کے سوا۔ تم خود ہی تو کہتی تھیں کہ خود کو ان کے رنگ میں رنگ لینا ہی عقل مندی ہے۔ ان کے رنگ میں کہا تھا، سرخ میں نہیں۔ رائمہ نے اسے ڈپٹا تو وہ ہنسنے لگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب کی بار مجھے کلر چوائس کی چھوٹ ہے، مگر یقین کرو کہ جتنی مرتبہ بھی لہنگا پسند کرنے گئی ہوں، مجھے ریڈ کلر ہی پسند آیا ہے۔ اس نے سچائی بھرے لہجے میں کہا تو بینش اس کا مذاق اڑانے لگی۔ رائمہ اس وقت تو خاموش ہی رہی، مگر جاتے ہوئے جب کرن اور بینش اس سے چند قدم آگے ہوئی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے زحا کہ تم نے حقیقتاً دل سے موہت بھائی کو قبول کر لیا ہے۔ جب نکاح ہوا تھا تب بات کچھ اور تھی، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے پسندیدہ رنگوں میں دیکھیں۔ زحا نے جذب سے کہا تو رائمہ نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ بیسٹ آف لک۔ ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں اور یہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا ہے۔ مریم پھپھو نے چاند اور نعمان کے سامنے دہائی دی، جو آج عماد ہی کی تلاش میں ادھر آئے تھے۔ یہ سائیڈ بزنس شروع کر رکھا ہے بچے نے، میں بھی کہوں آفس کے بعد ملتا کیوں نہیں؟ نعمان اونچی آواز میں کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ چاند پیچھے لپکا۔ اسے لے کر آؤ، میں چائے لگانے لگی ہوں۔ مریم پھپھو نے پیچھے سے آواز دی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا تکلف کیے بغیر وہ دونوں اندر گھس گئے، جہاں عماد تکیے میں منہ گھسائے لیٹا ہوا تھا یا شاید سو رہا تھا۔ یہ کون سی نیندیں پوری کی جا رہی ہیں؟ چاند نے بلا تکلف تکیہ کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون ہے؟ وہ شاید نیند میں تھا، سوئے سوئے انداز میں انہیں دیکھتے بولا تو نعمان نے سر ہلایا۔ بہت اچھے بیٹا، اب ہم تجھے کون اور آئس کریم ہی نظر آئیں گے۔ یاروں سے غداری، ابھی تو 3 کلمے بھی نہیں پڑھائے نکاح کے۔ چاند اس کے بستر پر گرا۔ تم ہو لانتیو؟ عماد نے حواس میں آتے ہوئے جمائی روکنے کی خاطر منہ پر ہاتھ رکھا۔ شادی کرا لے دوست، پھر پوچھوں گا کہ دوسری کس بھاؤ بکتی ہے۔ نعمان نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارے اگر بال جھڑنے کی وجہ شادی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ عماد نے اس کے ہلکے ہوتے بالوں کی طرف اشارہ کیا تو چاند نے گرہ لگائی۔ شادی نہیں، بیوی کہو بیوی۔ چلوئے، نعمان نے کسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تو عماد نے طنز سے پوچھا، ویسے یہ آج تم دونوں رخ روشن کیسے کروا رہے ہو؟ یوں تو سالوں شکل نہیں دکھاتے۔ تو تم کون سا میرے آفس کے باہر بیٹھے رہتے ہو ملاقات کی آس کے لیے؟ نعمان نے جوابی طنزی حملہ کیا۔ شرم کرو، شہر کے مصروف ترین بزنس مین سے اس طرح کے شکوے پالتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عماد کی بات پر چاند اٹھ بیٹھا۔ ہاں جی، یہ جناب دن رات قرضے لینے اور دینے میں مصروف رہتے ہیں لوگوں کو۔ نعمان نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، پہلے لوگوں سے قرضے لیتا ہے، پھر اپنے آفس کے چکر لگوا کر انہیں واپس کرواتا ہے۔ چاند نے اطمینان سے کہا تو عماد ہنس دیا۔ منگنی کے بعد تو تمہاری حصے مذاق کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ مذاق برطرف، اپنی اس کمرہ نشینی کی وضاحت کرو گے؟ نعمان نے سنجیدگی سے پوچھا تو عماد نے ایک اور جمائی روکی۔ ادھر موہت کا بھی یہی وتیرہ ہے، بھئی ہمیں کاہے کی سزا ہے کہ تم دونوں کی شادیوں کی تیاریاں بھگتاتے پھریں۔ اس کی یوں سستی دکھانے پر چاند کو غصہ آیا۔ بس یوں ہی یار، طبیعت سست ہو رہی تھی، اور فکر مت کرو تمہاری شادی میں بھگتاؤں گا بنفس نفیس۔ عماد نے سنجیدگی سے وعدہ کیا، جس پر چاند نے آگے ہو کر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مہربانی جناب کی، اپنی پہلی تو نپٹائی نہیں جا رہی، میری میں بھی بھنگ ڈالیں گے۔ اسی وقت مریم پھپھو نے انہیں آواز دے کر چائے لگ جانے کی اطلاع دی تھی، جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا۔ چاند نے نعرہ مارا، ندی دے، یہ چائے ہی کی کشش تھی جو تمہیں یہاں کھینچ لائی، ورنہ کون سی میری دید کی حسرت تھی۔ عماد نے بالوں میں ہاتھ چلائے تو وہ کونش بجا لا کر ڈھٹائی سے بولا، بجا فرمایا جناب نے۔ اچھا، اب اپنے منہ کا ڈیزائن ٹھیک کرو اور نیندوں کا کوٹا شادی کے بعد کے لیے رکھ چھوڑو۔ میر ہاؤس میں بھی درجنوں کام ہے اور ادھر بھی، مل جل کر ہی سب ہوگا۔ نعمان نے تنبیہی انداز میں کہا۔ تو موہت کو لے جانا، عماد نے لاپرواہی سے کہا۔ اس بار اس کی شادی ہے بچے، مستقبل کے اندیشوں نے اسے بھی کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ اب تو وہ شادی ہی کرا لے تو بڑی بات ہے، کہاں باقی کے کام؟ نعمان نے برجستہ کہا، پھر تینوں ہنسنے لگے۔
बेहद खुशगवार माहौल में चाय पी गई। इमाद को भी अपनी तबीयत पर कई दिनों से चाय की असलमंदी दूर होती महसूस हुई। जो होना था वो तो हो ही जाता है। सो मेरे यार, रख हौसला और दुनिया के धंधों में दोबारा से दिल लगाने की कोशिश कर। जाने जाते हुए बड़े दिक्कत आमेज अंदाज में उसे तसल्ली दी तो इमाद ने एक धमुका चढ़ दिया। उसके जाने के बाद वो कितनी ही देर मरियम फुप्पो से बातें करता रहा, इधर उधर की छोटी मोटी हालात हाजरा की। वो अब वो उसको अपने पुराने मूड में देखकर खुश थी। पापा कब आ रहे हैं? मुझे तो लगता है मेरी शादी उनके झूठे वादों में ही गुजर जाएगी। इमाद को शिकवा था। मरियम पप्पो के होठों पर मुस्कुराहट चमकी। सरप्राइज देना चाह रहे हैं तुम्हें, मुझे बताने से मना किया है। ओहो, वो हल्का फुल्का होकर हंसा। वेरी गुड, अब तुम सुस्ती मत दिखाना, वरना वो आके नाराज होंगे कि अभी तक सब तैयारियां इन्हीं को करना पड़ रही हैं। मरियम पप्पो बर्तन समेटते बोली तो वो सर हिलाकर अपने बजने वाले मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। नंबर जाना पहचाना था। अदीना। इमाद का दिल कोफ से भर गया। वो इस वक्त बहुत अच्छे मूड में था और अदीना से तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी पता नहीं कैसे और क्यों उसने कॉल रिसीव कर ली। कैसे हो? सलाम दुआ के बाद वो पूछने लगी। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इमाद ने जवाब में मुरव्वत निभाई। जिंदा सलामत हूँ, जिंदगी की ठोकरें खाकर भी। वो अजीब से लहजे में बोली। फ़ोन किया है तुमने, खैरियत? वो सीधे सीधे पूछने लगा। गुज़िश्ता दिनों वो इमाद से जैसी गुफ्तगू करती रही थी वो ऐसी मुरव्वतों की मुतकाज़ी नहीं थी, सो उसने गुफ्तगू को समेटना चाहा। खैरियत? अदीना ने आहिस्तगी से दोहराया। ये लफ्ज़ तो अब पुराना हो गया। इमाद, मैंने दूसरों को इतना तंग किया कि ज़िंदगी मेरे लिए तंग पड़ गई। दूसरों को इतने दुख दिए कि मैं खुद दुखों का एक निशान बनकर रह गई हूँ। उसकी आवाज़ आंसू में डूब गई थी। इमाद मुझका रह गया। अगर ये अदाकारी थी तो कमाल दर्जा की थी। क्या बात है, कोई परेशानी है तुम्हें? वो अपनी तबीयत के हाथों मजबूर था, नरमी से पूछने लगा। मुझे छोड़ो, तुम सुनाओ, शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? वो सीनम लहजे में बशाशत समोई पूछने लगी तो इमाद ने मोहतात अंदाज में कहा। हाँ, हो ही रहा है सब कुछ। बारात लेकर आओगे तो दिल बड़ा करके आना, दूध पिलाई का नेक मैंने ही लेना है। आखिर को नगीन की इकलौती बहन हूँ। वो कहते कहते रो दी तो इमाद बहरे तहीर में डूब गया। अब कौन सी गेम खेलने वाली थी वो? पिछली फ़ोन कॉल तक तो वो उसे कुछ कर डालने की धमकियां देती रही थी, नाम नेहाद मोहब्बत के ड्रामेबाजी कर रही थी, और अब ये वो गंग था। मुझे माफ़ कर देना इमाद, ये शायद मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं। बहुत गिर गई थी मैं अपने मकाम से। आसमान के सितारों को मुट्ठी में भरने की सही कर रही थी, मगर नीयत में खोट था। तुमसे अच्छा शख्स तो नगीन जैसी खूबसूरत लड़की की ही किस्मत बन सकता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम मुझसे पहले पहले की तरह के रवाबित रखो, मगर इतना एहसान ज़रूर करना कि मुझ पर नफ़रत की निगाह मत डालना। कभी देखो तो बस एक अजनबी बनकर गुजर जाना प्लीज़। इमाद की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिल वक्त तो वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो वाकई अपने किए पर परेशान है या कोई ढकोसला था। मैंने इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया। तुम समझना कि किसी अदीना नामी किसी लड़की को जानते ही नहीं। हो सके तो मेरी कमीनगी को माफ़ कर देना। शायद इसीलिए मेरे दिल का बोझ। उसकी आवाज़ कम होते होते फिर आंसू में डूब गई। अदीना, अदीना, बात सुनो अदीना। इमाद ने तेजी से पुकारा मगर लाइन कट चुकी थी। इमाद परेशान सा अपनी जगह बैठा रह गया। दरहकीकत वो अदीना को समझ ही नहीं पाया था। वो नौफिल के बेडरूम में रहने के बजाय नगीन के साथ रह रही थी। नगीन उसे समझा समझा कर थक गई थी। तुम कभी नहीं समझ सकती नगीन, बदकिरदार ना होते हुए भी बदकिरदार कहलाना कोई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी अपने शौहर के मुंह से। वो कटीले अंदाज में बोली। सबा ने जख्मी नज़रों से उसे देखा। उनकी ये शर्मिंदगी और पशेमानी मुझे मेरा एतमाद नहीं लौटा सकती नगीन। सबा, मैं तुम्हारी बात मान सकती, मगर सबा, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ तो तुम। नगीन ने कहना चाहा, सबा सख्त महरी से उसकी बात काट गई। तुम्हारा मसला मुझसे बिल्कुल अलग है निगी, और तुमने मज़हब और शरीयत से मुतासिर होकर सरेंडर किया है, ना कि मेरी खातिर। और क्या मज़हब किसी को माफ़ करने का नहीं कहता? इस दुनिया में इतनी बड़ी कौन सी खताएं हैं जिनकी माफ़ी नहीं, सिर्फ दिल को वसी करना पड़ता है। नगीन जज्बाती हो रही थी। मेरा दिल इतना वसी नहीं। वो चटक गई थी। बाज़ मामलों में दिल वसी होता नहीं, उसे वसी करना पड़ता है। मैं अपने दिल की सुनूं तो तमाम उम्र और किसी और को अनस की जगह ना दूं। ये अकल है जो मुझे सबकी सुनने का कहती है। मैं समझौते की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। अरसा हो गया है समझौता करते करते। वो इसी सदमहरी से गोया हुई। तो क्या करोगी तुम? नगीन ने कुछ खौफजदा होकर उसका चेहरा देखा। वहाँ इत्मीनान था। मैं नौफिल अहमद के साथ नहीं रहूँगी। तलाक? नगीन सुन रह गई। हाँ, मैं तमाम उम्र के लिए उसे एक कसक देकर जाऊँगी। मेरी बेगुनाही के बावजूद उसने मुझे सज़ा सुनाई और सज़ा देता रहा। अब वो भी सज़ा भुगतेगा। वो आराम से कहती नगीन के कपड़ों को तरतीब से सूटकेस में रख रही थी।
نگین کا جی چاہا وہ سارے کپڑے بکھیر دے، کیا فرق رہ جائے گا تم دونوں میں؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں ہوتے کون ہو سزاؤں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والے؟ اوپر والی ذات کو نعوذ باللہ بھول گئے تھے تم لوگ، جو خالق حقیقی، جو جزا و سزا کا مالک ہے؟ اور تم صبا عام سی لڑکیوں جیسی سوچ کی مالک کب سے بن گئی کہ کسی کے لیے تمہاری جھولی میں معافی کا عمل نہیں رہا دان کرنے کو؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے نگین، اس لیے صبا نے سرد سے کہنا چاہا مگر نگین اسی درست لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ بہت برے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو دوسروں کو سمجھانے کے لیے بات بے بات شریعت اور سنت کھول لیتے ہیں، مگر جب خود پر بات آتی ہے تو یہی قرآن نہ صرف بند کر کے طاق پہ رکھ دیتے ہیں بلکہ دلوں کو بھی تالے لگا دیتے ہیں۔ وہ اس کا طنز پا گئی تھی سو خاموش رہی۔ تم جزا اور سزا کا معاملہ خدا پر کیوں نہیں چھوڑتی صبا؟ نگین کا ایک مطالبہ تھا۔ وہ خود کو مضبوط بناتے بناتے تھکنے لگی تھی۔ ہفتہ بھر گزرنے میں دن ہی کتنے لگتے تھے۔ میر ہاؤس میں خوشیوں بھری شام بہت دنوں بعد اتری تھی۔ مہندی کی تقریب تو ہو نہیں رہی تھی مگر دوحہ کی سہیلیاں اسے اپٹن لگانے آ پہنچی تھیں۔ لو ادھر یہ محترمہ پہلے ہی پیلی ہو رہی ہیں۔ رائمہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ایسے ہی زوہا نے خجل ہو کر ہتھیلیوں سے رخسار رگڑ کر سرخ کر ڈالے تھے۔ یہ کون سا الادین کے چراغ والے جن کے ہاں بیاہ کر جا رہی ہے؟ کرن نے شرارت سے کہا تو وہ چلا اٹھی۔ وہ تینوں ڈٹائی سے ہنسنے لگیں۔ اپٹن کی رسم میں صرف زوہا کی سہیلیاں اور گھر کی خواتین ہی شامل تھیں۔ تائی جان، چچی جان اور مریم پھپھو کے بعد اس کی سہیلیوں اور کزنز نے اسے بھر کے اپٹن لگایا تھا۔ وردان اپنا ہینڈی کیمپ لیے ہر پل کو یادگار بنانے پر تلا ہوا تھا۔ آپ بھی اٹھتے ہی ایک کرارا سا تھپڑ ہمراہ کے لگانا تاکہ اسے جلدی جان چھوٹے۔ اس نے کہا تو ہمراہ کا دل دکھنے لگا۔ ہاں، اور اسے ایک مکہ رسید کیجیے گا تاکہ مجھ سے پہلے اس کا بینڈ بج جائے۔ وہ پھلا کر وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ فرج میں سے گجرے نکال رہی تھی جب وردان نے اسے جا لیا تھا۔ بہت شوق ہے بینڈ بجوانے کا تمہیں؟ وہ شرارت سے بولا تو ہمراہ اڑائی۔ بات مت کرو مجھ سے، سمجھو جان چھوٹ گئی تمہاری۔ وردان کو ہنسی آ گئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تمہاری شادی کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، تاکہ جلدی سے تمہاری جان چھوٹے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بے وفا، پہلی سیڑھی پر ہی۔ ارے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ تھپڑ لگانے کا اس لیے کہا تھا کہ تمہاری جلدی سے شادی ہو، ان کی جان چھوٹے اور تم میری جان۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمراہ حجاب سے چلا اٹھی۔ نگین ذرا میرا دوپٹہ تو دینا، وہیں سے اسٹینڈ پر رہ گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے دیکھے بغیر مصروف انداز میں بعجلت کہا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے یوں ہی گردن مڑ کر دیکھا تو ادینہ کو سامنے پا کر حیران ہوئی۔ تم خیریت ہے نا؟ اسے یوں ساکت اور جامد اور ویران سے حلیے میں دیکھ کر صبا پریشان ہونے لگی۔ تم بہت اچھی ہو صبا، بہت اچھی، وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولی تو صبا اسٹول پر سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے ادینہ؟ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں صبا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے یکلختی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گڑگڑانے لگی۔ صبا کا دل غم سے بھر گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے ادینہ، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس کے دل میں ادینہ کے لیے نفرت کے جذبات نہیں ابھرے تھے۔ جو تقدیر نہ لڑ سکے اسے بندوں سے بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ نہیں صبا، ایسے مت کہو، تمہارے پاس وقت ہے ایک اچھا فیصلہ کرنے کا۔ مجھے دیکھو، میں اپنے سارے پتے گنوا چکی ہوں، جی بھر کر بری بن گئی ہوں، وقت ہاتھ سے پھسل گیا ہے، تبھی تو کوئی جائے فرار دکھائی نہیں دے رہی۔ تو معاف کر دو، شاید اس دل کو کچھ سکون مل جائے۔ وہ آنسو بھری آنکھیں لیے اس کے قدموں میں جھک گئی تھی۔ صبا متحیر کھڑی تھی، بے اختیار پیچھے ہٹی۔ اس میں صرف تمہارا قصور نہیں ادینہ، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی تو ادینہ تڑپ اٹھی۔ نوفل کا کچھ قصور نہیں ہے صبا، یہ میری بدبختی تھی جو اس کے آڑے آ گئی۔ میں نے اس کی ہر راہ کوٹی کی، ورنہ تو وہ محبت بھرا دل لیے تمہاری جانب بڑھا تھا۔ کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھانے والا پہلی نظر میں تم پر مر مٹا تھا۔ بس میں کرم و جلی ہی برداشت نہ کر پائی۔ مجھے معاف کر دو صبا، تبھی خدا بھی مجھے معاف کرے گا۔ وہ زاروں کے تار رو دی تھی۔ اندر ایک آگ لگی تھی جو کسی طور سرد ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ صبا کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ مجرم سامنے تھا جس نے اس کی زندگی میں کانٹے بکھیرنے کا جرم کیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ قدموں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کی چادر تک کھینچ لی۔ مگر کیا تم سزا کا اختیار رکھتی ہو؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ایک نظر ادینہ کے ہلکان ہوتے وجود پر ڈالی۔ اس میں خدا کی کیا مصلحت پوشیدہ تھی میں نہیں جانتی۔ ہاں مگر یہ ضرور کہ زندگی کی اس کشمکش نے مجھے ذہنی اور دلی طور پر خدا کے نزدیک کر دیا ہے۔ شاید خدا کو یہی مقصود ہو۔ میں کمزور خود پر آئی مصیبت تو نہ ٹال سکی۔ تمہیں معافی دینے کا اختیار کیا رکھوں گی؟ اس بزرگ کو برتر سے معافی طلب کرو جس کے قبضے میں خدائی ہے۔ دل کو سکون پہنچے، ضمیر مطمئن ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ ادھر سے معافی ہو گئی ہے۔ صبا کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ہاں مگر میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں، نہ غصہ نہ نفرت۔ لا حاصل سفر، تم کون سا خوشیاں حاصل کیے بیٹھی ہو؟
جو میں اپنی بربادی کا شوق مناتے ہوئے تم سے نفرت کروں؟ جاؤ اور سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ بتدریج خود کو سنبھال رہی تھی۔ اور نوفل؟ ادینہ نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرا قطعی ذاتی معاملہ ہے ادینہ، اب تم جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ یکلخت تھی، اپنے سنجیدہ خول میں سمٹ گئی تھی۔ ادینہ تھکے قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ تمہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی نوفل احمد۔ اس نے غصے سے سوچنا چاہا مگر ابھی جو کچھ ادینہ کو سمجھایا تھا وہ اس کی سوچ کو کمزور کرنے لگا تھا۔ کیا نوفل احمد کی معافی خدا کے پاس نہیں؟ اس کا دل الجھنے لگا تو سوچوں کو ذہن سے جھٹکتی اپنی بقیہ تیاری مکمل کرنے لگی۔ پرسوں انشاءاللہ رات تک میں آ جاؤں گی، آپ بھی کل ضرور آئیے گا بارات پر۔ نکلتے ہوئے ان کو پیار کر کے اس نے صالح بیگم کو یقین دہانی کرائی تھی۔ میں ضرور آؤں گی، انہوں نے مسکراتے کہا۔ وہ ہنستی مسکراتی باہر آئی تو گاڑی میں کاٹن کے سفید براق سوٹ میں ملبوس نوفل احمد کو محو انتظار پایا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ فرنٹ سیٹ کو نظر انداز کرتی وہ پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی تو وہاں مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ مجبوراً اسے اگلی نشست پر ہی بیٹھنا پڑا۔ کافی فاصلہ یوں ہی خاموشی اور ناراضی کی نظر ہو گیا تھا۔ پھر اس خاموشی کو نوفل نہیں توڑا۔ زندگی جھکنے اور جھک کر پا لینے کا نام ہے صبا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ… مگر تم تو جانتی ہو نا۔ پھر معاف کرنے میں اتنی دیر کیوں؟ وہ عاجزی سے پوچھ رہا تھا۔ صبا کے اعصاب تن گئے۔ معافی تلافی کی بات مت کرے مجھ سے، وہ تلخی سے بولی۔ زندگی یوں نہیں گزاری جاتی، کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ نادم تھا۔ صبا کے دل کو کچھ ہوا، ایک چیز سی اٹھی۔ یہ ہمدردی تھی، دکھ یا تعصب وہ سمجھ نہیں پائی۔ میرا فیصلہ جلد ہی آپ کو مل جائے گا، وہ سرد مہری سے بولی۔ تم اتنی ظالم نہیں ہو، یہ میں جانتا ہوں، اچھا ہی فیصلہ کرو گی۔ میں بھی یہ حق تمہیں کو دینا چاہتا ہوں، تمام تر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ۔ مگر خیال رکھنا صبا، اس زندگانی کے سفر میں ہم دو ہی نہیں، کوئی اور بھی شامل ہے۔ اس کا اشارہ آنے والے بچے کی طرف تھا۔ صبا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ نے کون سا سوچ لیا تھا اس کے متعلق؟ قسم نہیں دوں گا صبا، مگر جب سے یہ سلسلہ ہوا ہے میں نے اسے رگے جان سے قریب پایا ہے، وہ بے اختیار بولا، پھر اس کے ہونٹوں پر استحضائیہ مسکراہٹ دیکھ کر لب بھینچ لیے تھے۔ باقی کا سفر دونوں نے اپنے اپنے دکھ میں سفر کرتے گزارا۔ زحا اسے دیکھتے ہی شکوے شکایتیں کرتی لپٹ گئی تھی۔ آ تو گئی ہوں نا، تمہیں اپنے بھائی کی دلہن بنا کر ہی جاؤں گی۔ صبا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مزید شرما گئی۔ اوپٹن کی زردی اس کے روپ کو اور نکھار رہی تھی۔ ماشاءاللہ، کل بھی اتنا ہی روپ آیا تو وکیل صاحب تو گئے کام سے۔ اس نے بے ساختہ شرارت کی تو وہ ہنستے ہوئے پھر سے اسے لپٹ گئی تھی۔ مگر دل کو جو خدشات گھیرے ہوئے تھے، تنہائی پا کر وہ پھر سے اسے ڈرانے لگتے تھے۔ پتہ نہیں تمہارا بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ دونوں رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو ہر بات کے بعد زحا کو خیال آ جاتا، اب تو سب ٹھیک ہو چکا، پھر کیا پریشانی ہے تمہیں؟ صبا نے اسے تسلی دی تھی۔ خدا کرے ٹھیک ہو جائے۔ زحا نے گہری سانس بھری۔ بس تم ذرا عقل سے کام لیتی رہنا، محبت اور توجہ سے ان کا دھیان اپنی طرف رکھنا، اپنی سابقہ بدتمیزیوں سے پرہیز کرنا، پھر دیکھنا میرے بھائی کا پیار۔ صبا نے مسکراتے کہا تو وہ جھینپی۔ ابھی تک تو غصہ ہی دیکھ رہی ہوں، جانے گھونگھٹ اٹھاتے ہی کون سی سزائیں سنا دیں۔ دل سوزی سے کہا تو صبا زور سے ہنس دی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ سرخ پڑ گئی۔ بھئی سزا تو ملنی چاہیے، بہت تنگ کیا ہے تم نے میرے بھائی کو۔ صبا محظوظ ہو رہی تھی، اسے پھر سے فکر لگی، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ جیسا سلوک کیا وہ مجھے ضرور بتانا، صبا نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ نہ سمجھی میں پہلے تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کا ماخوذ سمجھتے ہوئے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ دونوں ہنسنے لگی تھیں۔ وہ وکیل کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ تمام پیپرز مکمل ہو چکے تھے، صرف نوفل کے سائن ہونا باقی تھے۔ آپ نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے نا؟ وکیل نے اسے پوچھا تو وہ پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ ایسے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر ہی کیے جاتے ہیں وکیل صاحب، لائیے کہاں سائن کرنے ہیں۔ وکیل نے پیپرز نوفل کے سامنے رکھے اور اسے سائن کی جگہ بتانے لگا۔ پیپرز مکمل ہو چکے تھے۔ نوفل نے بے جان نظروں سے تمام پیپرز تہہ کر کے اسے خاکی لفافے میں ڈالتے دیکھا۔ یہ لیں جناب۔ اس نے لفافہ نوفل کے حوالے کر دیا، جسے اس نے تھام کر کوٹ کے جیب میں ڈال لیا تھا۔ وہ وکیل سے ہاتھ ملا کر باہر آیا۔ پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اپنی جیب کو تھپتھپایا۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان بے جان صفحات پر صبا میر کا پروانہ آزادی تھا۔ وہ تمام ڈر اور خوف خدشات جو اتنے دنوں سے دل کے نہاں خانوں میں دھکیلتی آئی تھی، اب اس کے سامنے ایک کے بعد دیگرے آن کھڑے ہوئے تھے۔ اسے اب شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ مذاق ہی مذاق میں وہ حالات کی سیڑھی پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا معید حسن بھول پائے گا عمر کاظمی کو؟ اور اس کا غصہ؟ زحا کا دل لرزا۔ ماشاءاللہ، تائی جان نے دیکھتے ہی اس کی پیشانی چوم لی۔ اس پر دلہناپے کا روپ ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ میں بھی اپنی شادی ورثی پارلر سے تیار ہوں گی، ہمراہ نے بآواز بلند اپنے
بلند ارادوں سے آگاہ کیا تو سب کہکو اور وردان کی گھوری نے اسے سٹپٹا دیا تھا۔ صبا، زحا نے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ اس کی طرف جھکی۔ تمہارے بھائی کا موڈ کیسا ہے؟ یا اللہ، صبا نے اسے گھورا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آج بھی یہی سوچ رہی ہو؟ اوہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ یعنی دلہن بن کے اب میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کڑی تھی۔ ایش گرے پرنس کوٹ سوٹ میں ملبوس معید حسن کی وجاہت کسی طور نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی۔ اب دونوں کو اکٹھے بٹھایا گیا تو تائی جان اور ججی جان نے ان پر سے کتنے ہی سرخ نوٹ وار کر کام والیوں کو دیے تھے۔ ہر نگاہ ان دونوں کی جوڑی کو سراہ رہی تھی۔ خوشیاں، ہنگامے، بے فکری، مگر ایسے میں ڈر ڈر کے دھڑک رہا تھا دل زحا میر کا۔ اب کیا ہوگا؟ بہت بہادری سے وہ اسٹیج پر تو آ پہنچی تھی مگر اب بازی معید حسن کے ہاتھ میں تھی۔ کیا کیا رسمیں ہوئیں، ہمراہ اور صبا نے دودھ پلائی کے لیے کتنا جھگڑا کیا، لڑکوں نے انہیں کیسے تنگ کر کے نیک کی رقم لی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس کا دل مسلسل ورد کر رہا تھا، یا خدا معید حسن کے دل کو میری طرف پھیر دے۔ آپ ہی منہ کھول کر جمائی لے لو۔ وردان کی آواز پر وہ چونکی۔ اب وہ حاضرین سے مخاطب تھا۔ دراصل میری آپ ہی کبھی اتنی دیر خاموش نہیں بیٹھی نا، اس لیے میں نے سوچا کہیں جبڑے دکھ نہ گئے ہوں۔ سب کی ہنسی سن کر زحا دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ صبح سب سے پہلے وجی کے بچے کی چٹنی بناؤں گی۔ اس کے انتقامی جذبات بیدار ہونے لگے۔ انہی ہنگاموں میں وہ رخصت ہو کر معید حسن کے بیڈ روم میں آ گئی جسے گلاب اور موتیے کے پھولوں کی ڈیکوریشن سے حسین تر بنایا گیا تھا۔ نہ جاؤ صبا مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ کسی طور بھی صبا کو پاس سے ہلنے نہ دے رہی تھی۔ جا کر معید بھائی کو بھیجوں گی، ابھی تنہائی دور ہو جائے گی، وہ چھیڑ رہی تھی، مگر ادھر شرم و حیا کے بجائے خوف کے جذبات کا ملبہ زیادہ تھا۔ اپنی تمام تر کرنی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم یہیں سو گی، وہ روحانسی ہونے لگی۔ صبا کو زوروں کی ہنسی آئی۔ معید بھائی مجھے پھانسی سے کم کی سزا نہیں سنائیں گے اس جرم پر، وہ مجھے بھی یہی سزا دینے والا ہے۔ زحا نے سوچا تو اپنا حلق تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ بس یار 1:30 بج رہا ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ ادھر معید بھائی تو اڑ کر اندر آنے کو بےتاب ہو رہے ہیں۔ صبا بروقت اپنا ہاتھ چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبا، اس کی شکل دیکھ کر صبا کو ہنسی آئی۔ کل ایسی شکل بنا کر دکھانا مجھے، پھر یقین آئے گا مجھے۔ دفع ہو جاؤ۔ زحا کو غصہ آیا، یعنی اس کے ڈر خوف کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ اوکے بیسٹ آف لک۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر ہنستے ہوئی چلی گئی۔ اب وہ تھی اور اس کی سوچیں۔ پچھلے دنوں وہ جتنا اسے تنگ کرتی رہی تھی، وہ تو مجھے کچا ہی چبا لے، تبھی اس کا غصہ نہیں اترے گا۔ زحا نے تھوک نکل کر حلق تر کیا۔ کوئی تو سدے باپ۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ معید کی الماری پر نگاہ جا ٹکی۔ اگر مجھے اس لڑکی کی تصویر مل جائے تو حساب کافی حد تک برابر ہو سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنے حلیے اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں چٹکیوں سے لہنگا اٹھا کر الماری تک آئی۔ اسے حیرت آمیز خوشی ہوئی۔ لاکر لاک نہیں تھا۔ ظاہر ہے وکیل صاحب کو اپنے کمرے میں کسی سے کیا ڈر۔ اس نے احتیاط سے لاکر کھولا تو اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ مایوس ہوئی۔ پھر یوں ہی لاکر میں موجود دراز کو کھینچا تو دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ وہاں وہی بلو ڈائری رکھی تھی۔ زحا نے بےتابی سے دیکھنا چاہا۔ اس میں کوئی تصویر بھی تھی۔ کسی نے اس کا کندھا ہلایا۔ صبر تو کرو۔ پھر اس نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ معید، اس کے لب واہ ہوئے۔ بہت خوب، آج کی رات بھی تمہیں چین نہیں آیا؟ تم کبھی نہیں بدل سکتی زحا میر۔ اس کی نگاہ حیران تھی اور لہجہ کڑا۔ یقیناً اسے اپنی دلہن سے شب زفاف میں یہ امید نہ ہوگی۔ تو آپ کون سا بدل گئے ہیں؟ دودن زحا کی سانس آسان ہوئی۔ ایک پکا ثبوت ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ ایک مٹھی بند، دوسری میں دبی ڈائری۔ اور تم کیا سوچے بیٹھی ہو؟ وہ خبر دی ہے تم نے مجھے؟ اوپر سے میری الماری، میرا لاکر بلا اجازت ہی کھول لیا۔ چورنی، وہ برس پڑا تھا۔ مائنڈ یو، اس کمرے کی ہر شے پر اب میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ اس کے حوصلے بلند تھے۔ ڈائری ادھر دو۔ معید نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی کہ میں۔ پھر میں ہی کیوں قابل سزا ہوں؟ وہ تنکی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ دانت پیستا آگے بڑھا۔ زحا الماری سے لگ گئی تھی۔ لاؤ ادھر۔ نہیں، زحا نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ ایسی کی تیسی۔ معید نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری جھپٹنے کی صحیح کی مگر خوشبوؤں میں بسے نازک وجود نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ دونوں ہاتھ پیچھے کیے وہ ڈائری کو اس کی پہنچ سے دور رکھنے کی صحیح میں اس کے قریب آ گئی تھی، جس کا شاید خود اسے بھی احساس نہیں تھا۔ اب معید رکا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں محصور۔ معید کے یوں ساکت رہ جانے پر وہ کسمسائی تو چونکا، پھر ایک دم سے اس کے ہاتھ سے کچھ چھین لیا۔ یہ کیا ہے؟ چرمرایا ہوا کاغذ دیکھتے ہوئے وہ بولا، یہ مجھے دے دیں، یہ میرا ہے۔ زحا کاغذ دیکھتے ہی بے چین ہوتی تھی۔ معید کے دل کو سکون آیا۔ وہ ڈائری میری ہے، وہ مجھے دے دو۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر میں یہ پڑھ لیتا ہوں۔
وہ کاغذ کھول کر اس کی شکنیں نکالنے لگا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا، اوف، میری شکست کا اعلان۔ زحا نے آنکھیں میچی۔ اوہ ہو، تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ موہت نے دیکھا، یہ وہی پیپر تھا جس کے آخر میں اس نے کبھی دستخط کر کے زحا کو دیے تھے، مگر اب اوپر ایک تحریر درج تھی۔ وہ غور سے پڑھنے لگا۔ آج ایک اور ہیر اپنے رانجھے کی، ایک لیلا اپنے مجنوں کی، ایک شیریں اپنے فرحاد کی، اور زحا میر موہت حسن کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے موہت حسن، میں سزا کو تعمر کاٹنا چاہتی ہوں تمہاری تحویل میں رہ کر۔ 2 بار سہ بار اس تحریر کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دم سادے نگاہ چرائے کھڑی تھی۔ کیا فائدہ اب اس اعتراف کا، کیا فائدہ، جبکہ میں بہت عرصے سے کسی کے عشق میں مبتلا رہ چکا ہوں۔ اس کی آواز میں زحا کو عجیب سی کھنک محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل دکھی ہونے لگا۔ کتنی آسانی سے دل کا راز اس ستم گر کے حوالے کر دیا تھا جو ساری عمر اب مذاق ہی اڑاتا رہے گا۔ میں بھی یہ ثبوت تائے جان کو دکھاؤں گی۔ ابھی اور اسی وقت اسے طیش آیا۔ وہ آگے بڑھی، لہنگے میں الجھی اور موہت حسن سے جا ٹکرائی تھی۔ غصے میں تم اپنی آنکھوں کا استعمال ہمیشہ بھول جاتی ہو۔ ایک اور فکر آیا۔ زحا نے اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر ادھر گرفت مضبوط تھی۔ ساری عمر سزا کاٹنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زحا کا دل بھرانے لگا۔ ایسے ہی اپنی کمزوری اس کے ہاتھ دے دی۔ ہاں، بے وقوفی کی ہے میں نے۔ ایسے ہی تو آرام سے دلہن بن کر آپ کے کمرے میں نہیں بیٹھی، کچھ سوچ ہی رکھا تھا میں نے، ورنہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ وہ بھڑک کر بولی، ہاں جانتا ہوں میں اس زحا میر کو، مجھ سے الجھتی لڑتی جھگڑتی بدگمان ہوتی پیاری سی زحا موہت حسن کو جو اب مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھو رہا تھا۔ زحا کی جیسے سانسیں تھم گئی تھیں۔ موہت نے آرام سے اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی۔ میں نے تم سے شادی کی ہے تو نبھاؤں گا بھی، لیکن میری پہلی محبت، پہلا پیار ہمیشہ میرے دل میں رہے گا، اور تمہیں بھی مجھے اس کی اجازت دینا ہوگی۔ وہ دھونت سے بولا اور ڈائری میں سے تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے آگے نچا دی تھی۔ زحا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اجازت ہے، نکاح جھکائی۔ ارے یوں منہ بنا کر ادھر دیکھو، میرے انتخاب کی داد دو، پھر خوشی سے اجازت دو۔ اب جیسی بھی ہو زندگی تو گزارنی ہی ہے نا۔ ارے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چھوڑے مجھے، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ عیاں تھی۔ تائے جان کو یہ تصویر، اس قدر قربت نے اس کے حواس اڑا دیے تھے۔ پہلے خود تو دیکھ لو میری اولین چاہت کو۔ وہ بڑا پرسکون لگ رہا تھا، مگر اس کے انداز زحا کے ہوش اڑا رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک دلہن تھی اور یہ اس کی شب زفاف تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی۔ اس نے پلکیں نہیں اٹھائیں۔ موہت کے انداز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر تو ساری عمر دل پر بھاری بوجھ لے کر ہی گزرے گی۔ کوئی تو ہے جو موہت حسن کے دل پر راج کر رہی ہے۔ اس کے رخسار کو چومتی، بالوں کی لٹ کو انگلی سے پیچھے ہٹاتے زحا باقاعدہ لرزنے لگی تھی۔ او ہو، دشمن اول، کیا ہوا؟ تم تو خوف سے کانپ رہی ہو۔ میک اپ کا رنگ بھی دھل رہا ہے۔ وہ اسے بغور دیکھتا، جیسے تجرباتی رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ یہ ایسے ہی جھوٹ، آئی ہیٹ یو۔ اس کا لہجہ کمزور تھا۔ موہت ہنسا۔ اچھا، خود کو میری تحویل میں دے دیا ہے تم نے۔ اس نے صفاقی کی حد کر دی تھی۔ زحا نے آہ بھرتے ہوئے تصویر پر نگاہ ڈالی۔ وہ تصویر کی الٹی سائڈ تھی۔ محبت دل پر دستک ہے۔ اس کی دھندلاتی نگاہ اسی نظم پر پڑی تھی۔ ہاں، محبت دستک ہی تو ہے۔ وہ دستک جو ہوتی ہے تو اس قدر شور برپا کرتی ہے کہ دل کے دروازے وا کیے بنا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس نے بھی اپنے دل کے دروازے کھول دیے تھے۔ اب وہاں محبت کی دیوی پورے تمطراق کے ساتھ براجمان تھی۔ اور اب یہ، موہت نے چٹکی میں تھامی تصویر کو پلٹا۔ زحا نے ایک نگاہ ڈال کر چہرہ گھما لیا تھا۔ اس قدر جانا پہچانا چہرہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ کھلے بالوں کے درمیان کسی بات پر دلکشی سے ہنستا چہرہ۔ یہ وہ زحا میر کا چہرہ تھا۔ آج کا دن ہی شاید انکشاف کا دن تھا۔ یہ اس کی تب کی تصویر تھی جب یہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اور میں تب سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی ہر ضد، اس کی ہر خواہش مجھے عزیز تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے لوگوں کی نگاہ سے بچا کر رکھنا، زمانے کے سرد و گرم سے بچانا، ہر پل مجھے اس کا دھیان رہتا تھا۔ شاید اسی لیے میری چاہت میں تھوڑی سی شدت پسندی شامل ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ مگر جذبے صادق ہوں تو فاصلوں کو قربتوں میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اپنی داستان محبت سنا رہا تھا۔ زحا اس کے شانے سے لگ کر بے اختیار رو دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موہت نے اس کا سر تھپکا۔ اب بس کرو، اتنی اچھی تو پہلے بھی نہیں لگ رہی تھی، اب رو کر اور ستیاناش کر دیا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ زحا نے چہرہ اٹھا کر متورم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ موہت نے گہری سانس بھری۔ میں نے سوچا آج کے دن کا لحاظ کر کے شاید تم آئی لو یو کہہ دو۔ اس کے انداز سے شوخی جھلک رہی تھی۔ سچ میں موہت، میں بہت بے وقوف ہوں، وہ رندے لہجے میں کہنے لگی۔ موہت نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر روک دیا تھا۔
آج کی رات اپنی تعریفیں صرف میرے لیے رہنے دو۔ مختصراً یہ کہ اب جب کہ تم میرے نکاح میں آنے کے بعد میرے کمرے میں ہو تو مطمئن ہوں کہ تمہارے دل اور ذہن میں فقط میرا ہی عکس ہے، باقی سب بھول جاؤ۔ اور وہ رکا اور زحا ٹھٹکی، اور مجھے بھی سب بھلا دو۔ وہ دھیمے جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا تو زحا کو خائف ہوتے دیکھ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ زحا کا دل اطمینان سے بھرنے لگا۔ چلیں پھر، وہ اعتماد سے بولی تو معید حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں؟ آج رات کے لیے میں نے اپنے اور آپ کے لیے نوافل مانے تھے، وہ پڑھنے ہیں۔ شاباش، اور کوئی وقت نہیں ملا تمہیں؟ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، وقت اور موقع دیکھ لیا کرتے ہیں زحا میر، وہ بھنایا۔ شرم کریں، ویسے بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں نا۔ زحا نے اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانا چاہا۔ یہ نوافل تو پڑھنے ہی پڑیں گے، آخر خدا نے اتنی خوبصورت دعا قبول کی ہے۔ مسکراتے اس کے قریب ہوا تو فضا میں زحا کی کنکناتی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ محبت وہاں سے بہت زیادہ فرحاں گئی تھی۔ وہ ولیمے کی شرکت کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ذہن مکمل طور پر کل اپنی اور نگین کے منعقد ہونے والے نکاح کی تقریب میں الجھا ہوا تھا۔ جہاں دل اپنے فیصلے پر مطمئن تھا، وہیں نگین کے انداز کی ہلکی سی چبھن بھی فطری طور پر اسے مستقل ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ موبائل کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ کون ہے اس وقت؟ اس نے اجنبی نمبر دیکھتے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ السلام علیکم، دھیما سا مدر سا لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ نگین، آپ؟ وہ فی الفور پہچان گیا تھا۔ نگین لہجہ بھر کو چپ ہو گئی، پھر گہری سانس بھرتے بولی، جی میں ہوں۔ خیریت؟ اس کی پریشانی فطری تھی۔ جی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ یوں مناسب تو نہیں لگتا مگر وہ ہچکچائی۔ اٹس اوکے، آپ کہیے۔ عماد کا ذہن خدشات کی آماجگاہ بننے لگا۔ نگین نے چند ثانیوں تک رک کر جیسے الفاظ جمع کیے۔ زندگی کھیل تماشا نہیں ہوتی عماد، شاید میں نے ایسا سمجھ لیا تھا۔ کسی کی زندگی میں شرائط لے کر شامل ہونا زندگی گزارنے کے عمل کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ انس میری زندگی کا ایک حصہ تھے۔ میری زندگی نہیں، میں آپ کی زندگی میں آؤں گی تو خود کو سمجھا کے، بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ عماد نے اس کے دکھ کو شدت سے محسوس کیا، پھر نرمی سے بولا، نہ مجھے کل تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض تھا اور نہ آج ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا نگین، اور پھر یوں ہوگا کہ کسی نئی صبح کا سورج ہم دونوں طلوع ہوتا دیکھیں گے۔ فون بند ہو گیا تھا۔ عماد کا ذہن پرسکون ہونے لگا۔ اس کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاں جی، اب بتائیں دلہن صاحبہ۔ معید تو فریش ہو کر باہر چلا گیا، جبکہ وہ ڈرائر لیے اپنے بالوں سے الجھنے لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھٹکھٹا کر زبا اندر آئی تو اسے دیکھتے بولی۔ زحا ہنستی ہوئی اٹھ کر اسے لپٹ گئی تھی۔ نالائق گدھی۔ زبا نے اس کی پشت پر دو جڑ دیں۔ اتنے دنوں میں تمہارا اتنا خون خشک نہیں ہوا جتنا کہ تم نے میرا کر دیا ہے۔ اور اب ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ زبا مطمئن ہو گئی تھی، بظاہر ناراضگی سے بولی، یہ دیکھو، یہ میں ہوں۔ زحا نے ہنستے ہوئے ڈریسنگ پر سے ایک تصویر اٹھا کر صبا کو دکھائی۔ ہاں تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ صبا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ حیرت سے اس کے چہرے کی تمتماہٹ کو دیکھا۔ وہ پھر سے ہنسی۔ یہ وہی تصویر ہے جو کبھی معید کے لاکر میں تھی۔ ہاں؟ تحیر سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور اب دل کے لاکر میں؟ وہ شرماتی ہوئی صبا کو بہت پیاری لگی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ ہم یہاں اونٹ کی کروٹ دیکھنے کے انتظار میں رہے، یہاں تو اونٹ بیٹھا بھی نہیں، لیٹا ہوا ہے، وہ بھی پورے اطمینان سے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تمہارا بھائی گھنا میسنا ہے۔ اسے منہ دکھائی میں ملنے والا گولڈ نیکلس دکھاتے زحا نے مزے سے کہا، خوش رہو، یوں ہی مسکراتی اپنے میاں کے دل پر راج کرتی رہو۔ صبا نے اسے دل سے دعا دی تو آنکھیں جانے کیوں نم سی ہونے لگیں۔ انس کی کمی، نگین کا دکھ یا اپنی خانہ بربادی؟ چلو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا دھیان بٹانا چاہا۔ سب؟ اسے شرم آئی۔ ابو اور چچا جان کے علاوہ؟ وہ ناشتہ کر چکے ہیں۔ تو پھر مجھے ساتھ لے کر جاؤ نا، میں ایک دن کی دلہن، اکیلے جاتی شرماؤں گی یار۔ وہ بے چارگی سے بولی تو صبا کو ہنسی آ گئی۔ چلیں دلہن ایک رات کی صاحبہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ ولیمے کی تقریب بے حد شاندار رہی تھی۔ صبا نے حسب سابق نوفل کو مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا، مگر جالے پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی اسے اکیلا پا کر دھر لیا۔ کیا بات ہے، آج اتنی حسین لگ رہی ہو، مگر لفٹ نہیں دے رہی؟ وہ نوفل کے ہمراہ تھی۔ صبا کو آواز دے کر روک لیا تو اسے مجبوراً مربت نبھانا پڑی۔ بہت کام ہے نا، اسی لیے۔ ارے میرج ہال میں کیسے کام، تمہیں تو بس اپنے میاں کا دل لبھانا چاہیے۔ وہ دلکشی سے ہنسی۔ صبا نے رشک سے اسے دیکھا، شموئیل کی محبتوں نے اسے حسین تر بنا دیا تھا۔ اس کے لفظوں کے چناؤ نے صبا کو جھیپنے پر مجبور کر دیا۔ زالے کے ساتھ کھڑے نوفل کی نگاہ کو وقتاً فوقتاً وہ خود پر پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ یہ کام اب میں نے چھوڑ دیا ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا،
وہ کزن ہنسی مگر نوفل اس کا طنز پا گیا تھا۔ ارے محبت کے دائی اور ایسی دل چھونے والی باتیں۔ زالے نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کہیں کوئی ناراضی تو نہیں ہو گئی تم دونوں کے درمیان؟ ایسا ہے تو فوراً بتاؤ، میں اپنے فیورٹ کپل میں کوئی بھی ناچاکی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ باری باری دونوں کو گھورتے بولی تو صبا نے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ پھیلا لی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے زالے، آپ فکر مت کریں، آپ کے دوست سے بڑھ کر میری خوشیوں کا اور کون خیال رکھے گا؟ آپ فنکشن انجوائے کریں۔ وہ معذرت کرتی ان کے پاس مزید نہیں رکی تھی۔ زالے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایکسکیوز می صبا، ولیمے سے واپسی پر وہ اسی گاڑی میں تھی۔ مجبوراً ہی صحیح سب کی تسلی کے لیے صبا کو التفات کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ تر کر اندر بڑھنے لگی جب نوفل نے اسے پکارا۔ باقی سب گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ ٹھٹکی۔ یہ آپ کی امانت۔ وہ ایک خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ صبا نے ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ صرف تمہارے سائن باقی ہیں، میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، تمہارا فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ نوفل نے جیسے دھماکہ کر دیا تھا۔ صبا کو اپنی پوری ذات کے پرخچے اٹھتے محسوس ہوئے۔ طلاق؟ اس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ آپ نے مجھے طلاق دے دی؟ وہ چیخی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ لگا آج روز محشر ہو، دنیا ختم ہو رہی ہو۔ نوفل اس کے طرز عمل پر گڑبڑا گیا تھا۔ صبا میری بات سنو۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا۔ میرے خدا، میں نے یہ کب چاہا تھا؟ اس کی رنگت خطرناک حد تک زرد پڑ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ لہرا کر گری تو نوفل اسے بمشکل سنبھال سکا تھا۔ وہ لفافہ جیب میں ٹھوستے ہوئے اس نے بلند آواز میں عماد کو پکارا تو ذرا سی دیر میں سبھی وہاں جمع تھے۔ صبا کی حالت دیکھ کر ہراساں ہو گئے۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ لرزتی پلکیں دیکھ کر وہ تیزی سے اس پر جھکا۔ صبا، اس کا ذہن غنودہ تھا۔ نوفل نے اس کا ہاتھ لبوں سے چھوا۔ صبا، اسے لگا زندگی نے اسے پکارا ہو۔ صبا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ انجانا سا ماحول، دوائیوں کی مہک، وہ اسپتال میں تھی۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اتنا چھوٹا دل؟ نوفل کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ صبا کو سب کچھ یاد آنے لگا تو آنکھوں کے کونوں میں آنسو بہہ نکلے۔ کیوں نوفل، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں نے طلاق کب مانگی تھی آپ سے؟ وہ وحشتوں میں گھڑنے لگی۔ یہ لفظ اب پرایا ہو گیا تھا۔ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی صبا، میں تمہاری مرضی کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ نوفل کو اس کے آنسوؤں نے پریشان کر دیا۔ اپنی صفائی میں بولا تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گی، پھر بھی آپ نے مجھے، وہ کہتے کہتے پھر سے رونے لگی تھی۔ نوفل سے برداشت نہ ہوا۔ میں بہت غلط ہوں صبا، مجھ پر اتنا احسان مت کرو، وہ مزبل لہجے میں بولا۔ صبا تڑپ اٹھی۔ حالات برے تھے نوفل، میں نے اسے خدا کی رضا جان لیا تھا، جیسے نگین نے سمجھ لیا۔ نوفل نے وہی لفافہ جیب سے نکالا تو وہ سفید پڑنے لگی۔ وہ اب لفافے میں سے پیپرز نکال رہا تھا۔ پھاڑ دیں، پھینک دینے نوفل، وہ وحشت زدہ ہوئی۔ نوفل نے جھک کر اس کی پیشانی پر مہر ضبط کی تھی۔ دیکھو تو صحیح میری جان، وہ اس کے طرز عمل پر شدہ رہ گئی۔ ایک بار کاغذ کھول کر پڑھ لیتی تو بھی پھر سے تہار دکھا رہی ہوتی۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ پھر کاغذات کھول کر اس کے سامنے پھیلا دیے۔ صبا نے نگاہ چرانا چاہی مگر فطری تجسس اسے پڑھنے سے روک نہ سکا۔ صبا نے تحریر پڑھ کر بے یقینی سے دیکھا تو مسکرا دیا۔ یہ طلاق نامہ نہیں ہے صبا، بلکہ تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں آخری فیصلہ کرنے کا اختیار دینا چاہتا تھا۔ ان کاغذات کی رو سے میں نے طلاق کا حق تمہیں تفویض کر دیا ہے۔ تم جو چاہو فیصلہ کر سکتی ہو۔ صبا کے دل پر سے کوئی بھاری بوجھ ہٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ وہ روندے لہجے میں بولی۔ مگر میں ایسے ہی اپنے کیے کا مداوع کر سکتا تھا صبا، آئی ایم سوری۔ وہ سراپا ندامت بنا ہوا تھا۔ محبت اس کے قدموں کی باندھی بنی ہوئی تھی، وہ کیوں نہ سرنڈر کرتی۔ اس کے لبوں پر خوبصورت ہنسی بکھر گئی تھی۔ نوفل نے اس کا فیصلہ جان کر طمانینت کا گہرا سانس دل میں اترتا محسوس کیا۔ اس کی ہنستی روتی آنکھیں ہر دکھ، ہر خدشے سے پاک تھیں۔ اب کوئی غم، کوئی پریشانی میں تم تک آنے نہیں دوں گا صبا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب فقط محبت ہماری ہمسفر ہوگی اور خوشیاں ہماری ساتھی۔ وہ اس کے کانوں میں امرت ٹپکا رہا تھا۔ اس کی باہوں کے گھیرے میں سمٹی صبا رب العزت کے آگے شکر گزار تھی، جس نے زندگی کے ہر مرحلے پر اس کی عزت رکھی تھی اور اس کی مشکلات کو آسان کیا تھا۔ محض اس کی برداشت اور صبر کے عوض بمشکل ہی صحیح مگر نوفل کے دل کے دروازے بھی اس کے لیے واہ ہو گئے تھے، اور اب اپنی آزمائش کے صلے میں اسے ساری عمر محبتوں کے سائے میں گزارنا تھی۔ اس نے طمانینت سے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ تمت بالخیر۔ So this was the end of novel محبت دل پر دستک۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔